اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ ٹائم ٹریول کا مطلب ہے کہ انسان وقت کے ایک مخصوص لمحے سے نکل کر کسی اور لمحے میں، چاہے وہ ماضی ہو یا مستقبل، سفر کر سکے۔ یہ تصور ہمیشہ سے انسانی تخیل میں رہا ہے، لیکن سائنس اور مذہب کی روشنی میں اس پر مختلف آراء ہیں۔ سائنس کے مطابق ٹائم ٹریول تھیوری کے طور پر ممکن ہو سکتا ہے، لیکن ابھی تک یہ محض ایک قیاس ہے۔ اسلام میں بھی وقت اور کائنات کے نظام پر غور و فکر کو اہمیت دی گئی ہے، اور اللہ کی بے شمار کائناتوں کے راز کو سمجھنے کے لیے انسان کو دعوت دی گئی ہے۔ البتہ ٹائم ٹریول کے حوالے سے مخصوص وظیفے کا ذکر عام روایات میں کم ملتا ہے، لیکن کچھ روحانی بزرگ اور اہل علم وظائف کے ذریعے روحانی ترقی کے امکانات کی بات کرتے ہیں، جہاں انسان کو غیب کے کچھ امور کا مشاہدہ نصیب ہو سکتا ہے۔ شیخ الوظائف حکیم طارق محمود عبقری اور شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی حکایات۔ شیخ طارق، جو مشہور عالم اور روحانی معالج ہیں، اپنی کتابوں اور محافل میں ایک خاص حکایت بیان کرتے ہیں۔ انہوں نے ایک مرتبہ ایک شخص کا ذکر کیا جو شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس حاضر ہوا۔ اس شخص نے کہا، حضرت، میں اللہ کی کائنات کا پورا نظام دیکھنا چاہتا ہوں، مجھے کوئی ایسا وظیفہ عطا فرمائے جس سے یہ ممکن ہو سکے۔ شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی حکمت سے فرمایا، اگر تم اللہ کی کائنات کے راز دیکھنا چاہتے ہو تو دو باتوں کا خاص طور پر اہتمام کرو۔ ہمیشہ سچ بولو، صرف حلال رزق کھاؤ۔ اس کے بعد حضرت نے ایک خاص وظیفہ بیان کیا۔ فرمایا، سورۃ الفاتحہ کی پہلی آیت الحمدللہ رب العالمین کو مسلسل پڑھو۔ یہ آیت اس رب کی تعریف ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ یا عالمین کا مطلب صرف یہ دنیا نہیں، بلکہ وہ تمام کائناتیں ہیں جو ہماری نظروں سے پوشیدہ ہیں۔ حضرت نے وضاحت کی کہ یہ آیت اس کائنات کے نظام کو سمجھنے کی کنجی ہے۔ اس آیت کو پڑھنے کے لیے 3 خاص ہدایات دی گئی ہیں: وجدان اور عشق الہی۔ یہ وظیفہ دل سے کرنا ہے، ایسی کیفیت میں کہ انسان اللہ کے عشق میں کھو جائے۔ اس آیت کو 1 سوا لاکھ، 3 سوا لاکھ یا 5 سوا لاکھ مرتبہ پڑھا جائے۔ اخلاص اور توجہ۔ وظیفے کے دوران مکمل توجہ اور اخلاص ضروری ہے۔ اس شخص نے حضرت کے ارشاد کے مطابق وظیفہ شروع کیا۔ اس نے اپنی زندگی میں مکمل صدق اور حلال رزق کو اپنایا اور بڑی محنت سے اس وظیفے کو جاری رکھا۔ کئی مہینوں تک وہ مسلسل اس عمل میں مصروف رہا، یہاں تک کہ اس کی روحانی حالت میں غیر معمولی تبدیلیاں آنے لگیں۔ پہلی تبدیلی، اس کے دل کو سکون اور اطمینان آنا شروع ہوا اور وہ دنیاوی مسائل سے بے نیاز ہونے لگا۔ دوسری تبدیلی، اس کے خوابوں میں ایسے مناظر آنا شروع ہوئے جن میں کائنات کے مختلف نظام، سیارے اور کہکشائیں نظر آنے لگیں۔ تیسری تبدیلی،
اسے کچھ وقت کے بعد مراقبے کی حالت میں وہ حقائق دکھائے جانے لگے جو عام انسانوں کی نظروں سے اوجھل ہیں۔ حضرت شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کی دعاؤں اور اس شخص کی محنت کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے اس پر اپنا کرم فرمایا۔ اس کے سامنے کائنات کے ایسے راز کھلنے لگے جو عام انسان کے لیے ناممکن ہیں۔ وہ وقت اور مکان کی قید سے آزاد ہو کر اللہ کی تخلیق کا مشاہدہ کرنے لگا۔ ٹائم ٹریول یا غائب کا مشاہدہ، یہ عمل کسی سائنسی ٹائم ٹریول سے زیادہ ایک روحانی سفر تھا، جہاں بندہ وقت اور دنیاوی حدود سے آزاد ہو کر اللہ کے رازوں کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس وظیفے کی روحانی قوت کو اتنا بڑھا دیا گیا کہ وہ غیب کی باتیں اور ماضی اور مستقبل کے کچھ واقعات بھی سمجھنے لگا۔ اس حقائق سے چند اہم سبق ملتے ہیں۔ سچائی اور حلال رزق۔ روحانی ترقی کے لیے یہ دو بنیادی اصول ہیں: اخلاص اور محنت۔ کوئی بھی وظیفہ اس وقت تک کامیاب نہیں ہوتا جب تک اس میں اخلاص نہ ہو۔ اللہ پر یقین۔ تمام کائنات کے راز اللہ کے ہاتھ میں ہیں اور اس کی طرف رجوع کیے بغیر کچھ ممکن نہیں۔ یہ حکایت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اللہ کے کلام میں وہ طاقت ہے جو ہمیں مادی اور روحانی دونوں جہانوں میں کامیابی عطا کر سکتی ہے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔